زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ 125 آج تک ایف آئی آرز پوری پاکستان میں ہو گئی ہیں۔ حکومت جو ہے انہوں نے 4 بڑے مقدمے ان کے خلاف بنائے تھے۔ پہلا تھا توشہ خانہ 1 کیس اس کو کہتے ہیں۔ اس میں الزام یہ لگایا گیا تھا خان صاحب کے خلاف کہ انہوں نے توشہ خانہ میں ایک ان کو گفٹ کیا گیا تھا ہار، اور وہ کہتے ہیں 100 ارب سے زیادہ قیمت کا وہ ہار تھا، اور انہوں نے اس کو الزام لگایا تھا۔ اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے ٹرائل کیا گیا۔ عمران خان صاحب کے خلاف ایک عجیب و غریب بات کی گئی کہ ان کے کیسز ایسی جگہ پہ نہیں سنے جائیں گے جہاں جو بھی کاروائی ہو رہی ہے عدالت میں وہ عوام بھی سن سکے۔ ان کے خلاف جیل میں ٹرائل کیا گیا۔ اس توشہ خانہ 1 کیس میں بھی یہی ہوا کہ ان کے وکیل بھی پیش ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ عدالت نے کہا کہ ہم اپنے وکیل پیش کریں گے خود عمران خان صاحب کے بہاف، جس کو کہتے ہیں مس ٹرائل، وہ کی گئی عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ 1 کیس میں۔ بہرحال اس میں جو الزام تھا، جیسا میں نے کہا، وہ یہ تھا کہ 1.5 ارب روپے کا نیکلس تھا۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو ثبوت لانا تھا حکومت نے۔ ثبوت ہی نہیں مل رہا تھا ان کو کوئی، کیونکہ جھوٹا کیس تھا، کوئی گواہ تیار نہیں تھا آنے کے لیے۔ پھر ان کو ایک میٹرک پاس لڑکا ملا، اور اس میٹرک پاس لڑکے کو، جو شاید میٹرک میں بھی فیل ہو گیا تھا 2 بار، اس کو پیش کیا، اور اس نے کہا کہ جناب یہ جو نیکلس ہے یہ 1.5 ارب روپے کا ہے۔ یہ گواہی تھی خان صاحب کے خلاف ہے۔ اس پہ جج صاحب نے نیچے جیل ٹرائل میں صبح فیصلہ سنا دیا، اور عمران خان صاحب اور ان کی بشرا بی بی جو وائف ہیں ان کو سزا دے دی۔ میں پیش ہوا ہائی کورٹ میں، 1 منٹ لگا ہائی کورٹ کو یہ سزا کو ختم کرنے کے، لیکن اس کیس میں 6 مہینے تک عمران خان صاحب جیل میں رہے۔ حکومت نے کہا کہ جناب ہمارے پاس تو ایک بڑا کیس آ گیا ہے، سائفر کیس، اور اس میں تو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی ہو، وہ بھی کیس جیل میں چلا۔ اس کیس میں چونکہ کوئی بات بن نہیں رہی تھی، تو عدالت نے پھر یہی کیا کہ عدالت نے کہا کہ جو وکیل ہیں ان کو باہر ہی بند کمرے میں بند کر دیا جائے، جو عمران خان صاحب کے وکیل تھے، بند کر دیا جائے، اور عدالت نے اپنے وکیل پیش کر کے اس میں بھی جرا کر۔ عمران خان صاحب کہتے رہے کہ یہ میرے وکیل نہیں ہیں، یہ جرا نہیں کر سکتے، لیکن وہ کر دی گئی۔ بہرحال یہ کیس میں بھی سزا ہوئی، اس میں بھی 6-7 مہینے عمران خان صاحب اس بے بنیاد اور جھوٹے کیس میں رہے۔ عدالت میں جب ہائی کورٹ آئے تو ہائی کورٹ نے وہ سزا بھی ختم کر دی۔ تیسرا کیس جس میں ہماری پورے جوڈیشل سسٹم کی انٹرنیشنلی بڑی بےزتی ہوئی، وہ تھا عدت کیس۔ اس میں بھی ٹرائل نیچے اسی طرح جیل میں چلا اور سزا سنا دی۔ اس کیس میں بھی عمران خان صاحب 3-4 مہینے جیل میں رہے۔ القادر کیس میں الزام یہ تھا کہ حکومت کے پیسے پڑے ہوئے تھے لنڈن میں، اور عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ نے وہ پیسے لے آئے پاکستان، اور وہ اس کے عوض ایک یونیورسٹی بن گئی، مفت پڑھا رہی ہے، جس طرح نمل یونیورسٹی ہے، یا جس طرح شوکت خانم ہسپتال ہے جو مفت علاج کرتا ہے، چیریٹیبل۔ تو یہ الزام لگا کہ حکومت کے پیسے وہاں سے آ گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وٹنس آئے تو سب سے پہلے تو جیل ٹرائل اس کا بھی ہوا، وہ بھی اوپن ٹرائل نہیں تھا، وہ بھی بالکل جس طرح پہلے 3 کیسز تھے اسی طرح اس کا ٹرائل ہوا۔ اور اس ٹرائل میں جو حکومت کا گواہ، مین گواہ ہوتا ہے انویسٹیگیٹنگ افسر، مفت پڑھا رہی ہے، جس طرح نمل یونیورسٹی ہے، یا جس طرح شوکت خانم ہسپتال ہے جو مفت علاج کرتا ہے، چیریٹیبل۔ تو یہ الزام لگا کہ حکومت کے پیسے وہاں سے آ گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وٹنس آئے تو سب سے پہلے تو جیل ٹرائل اس کا بھی ہوا۔ اسے پوچھا گیا کہ یہ حکومت کے پیسے تھے؟ اس نے کہا حکومت کے پیسے نہیں تھے، یہ حکومت کے پیسے ہی نہیں تھے۔ اگر حکومت کے پیسے نہیں تھے تو کیس کیا تھا؟ اب اس کیس کا بھی سزا تو ہو گئی، اس کی اپیل فائل کی گئی، اور اس میں دکھایا گیا کہ کسی قسم کی شہادت نہیں آئی خان صاحب کے خلاف القادر کیس میں، تو سزا تو دینی تھی عدالت نے نیچے، لیکن کوئی ریکارڈ پہ کوئی ایسی الزام ثابت نہیں ہوتا۔ اب پتہ ہے ان کو، حکومت کو پتہ ہے کہ ہائی کورٹ میں اگر یہ کیس سنا گیا تو یہ کیس میں فیصلہ وہی ہوگا جو پہلے توشہ خانہ 1 کیس میں ہوا، جو سائفر کیس میں ہوا، اور جو عدت کیس میں ہوا۔ لیکن اب کیا نیا حربہ استعمال ہو رہا ہے کہ وہ کیسز کی سماعت ہی نہیں ہو رہی۔ جب کیس اپیل کی سماعت ہی نہیں ہوگی تو وہ کس طرح اپنا یہ کیس جو کنوکشن ہے وہ ختم ہوگی، سزا ختم ہوگی۔ میں نے پوچھا ان سے کہ آپ کے خلاف یہ 4 جھوٹے کیسز جس میں آپ کی سزا بھی ختم ہو گئی ہے اور بنائی جا رہے ہیں، 180 کیس ہیں، تو آپ کا کیا پیغام ہے عوام کو؟ انہوں نے کہا یہ جھوٹے کیسز ہیں، صرف اس لیے کیسز فائل کیے جا رہے ہیں میرے اور میری بیوی کے خلاف تاکہ مجھے پریشر میں لایا جائے۔ میں کسی پریشر میں نہیں ہوں، مجھے وہ 10 سال بھی اگر اس طرح رہنا پڑا جیل میں تو عوام کی خاطر
میں خوشی سے رہوں گا. میں یہ اپنے کیسز جیتوں گا عدالتوں میں ہی, اور میں باہر آؤں گا عدالتی کارروائی کے ذریعے انشاءاللہ. سو ان کا پیغام یہی تھا کہ آپ اپنی سیاسی جنگ لڑتے رہیں. عوام کو پیغام تھا کہ آپ ہماری سیاسی جنگ میں پورا حصہ لیں. Thanks to watch and listen Dil Darya TV.